by clicking the subscribe button. Click the bell button. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب فطرت کے سرورق جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے ان کا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس قدر پیدا کی ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی، لیکن کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے یہ میرا تم پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ان آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ ہاتھوں کی نعمت سے نوازا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ زبان کی نعمت سے نوازا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ پاؤں کی نعمت سے نوازا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ حتیٰ کہ یہ ساری کی ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرما دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ اس جگہ پر، اس مقام پر، اس نعمت کو جب اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتے ہیں تو ساتھ اپنا احسان بھی جتلا دیتے ہیں کہ اے میرے بندے یہ میرا تم پر احسان ہے۔ یا باری تعالیٰ ساری کی ساری کائنات کو پیدا فرما دیا، ساری کی ساری کائنات کی نعمتوں کو پیدا فرما دیا، کسی جگہ پر احسان نہیں جتلایا، مگر یہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو جب عطا فرماتے ہیں تو اپنا احسان بھی جتلا رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ساتھ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ کیوں کہ انسان دنیا سے، دنیا والوں سے کوئی بھی چیز مانگ لے، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اپنا محبوب کوئی نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اپنا محبوب بھی انسان کو عطا فرما دیا، لیکن ساتھ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اے میرے بندے یہ میرا تم پر احسان ہے، کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور بھیجا کس لیے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن وہی ذات سب سے زیادہ تکالیف برداشت کر رہی ہے۔ مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ جب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی توحید سناتے ہیں، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، آپ کو امین بھی کہتے ہیں، آپ کی سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ کی امانت داری کا اقرار کرنے والے ہیں، وہی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام ایک پہاڑ کے دامن میں کفار کو جمع کرتے ہیں، قریش مکہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ تو وہی لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں نہیں، ہم آپ کی بات کی تائید کریں گے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے 40 سال کا عرصہ ہمارے درمیان گزارا ہے، اس 40 سال کے عرصے میں نہ تو کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اس بات کا بھی اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہی لوگ جو ابھی آپ کی بات کی تائید کر رہے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، وہی آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہاں تک مخالفت کی، اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اور جا کر کے جبل ثور کے ایک غار میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کی بات کی تائید کر رہے تھے، آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ جبل ثور کے غار میں پوشیدہ ہیں، لوگ آپ کی تلاش میں رواں دواں ہیں کہ وہ آپ کو پالیں، آپ کو پکڑ لیں، آپ کو تکالیف پہنچائیں اور انعام وصول کریں، لیکن اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، قدموں کی آواز سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ قریب آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام پر وحی اترتی ہے، آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتے ہیں اور آپ بخیر و عافیت مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ طائف کی وادی میں جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیتے ہیں جو آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ پر آوازیں کستے ہیں، آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے بھر جاتے ہیں کہ آسمان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم اس وادی کے دونوں اطراف جو پہاڑ ہیں ان کو ملا کر کے چکی کی طرح چلا دیں اور یہ لوگ، یہ بستی کے لوگ اس میں دانوں کی طرح، گیہوں کی طرح پس جائیں۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔